السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس محفل میں اور آج کی اس پروگرام میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہے۔ بارگاہ عزتی میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پورے امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دو چار ہے، ان کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشواری نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دست دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کے اجمالاً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر لینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ افراد کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا رکھ دیا ہے، محمد مسلمہ کے دامن عفت کو تار کر دیا ہے، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروعات طور پر غلط تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر مرحم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فائزت اور حیثیت مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور رنگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا اور سننا، تصاویر رکھنا اور دیوار پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں پیشہ روپیہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے سماج میں جاری و ساری ہے۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا، طول میں نہ جاتے ہوئے باشدید فتنہ کا اجمالاً کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان فتنہ کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جیسے لوگ موبائل سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ایک دور ہوا تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتی تھی۔ کیا کسی کی ذمہ غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے گائے؟ کیا ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنے عورتوں کو بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم ملت کو بھیانک بیماری سے بچانے کی فکر کرے، تقریروں اور بیانات کے ذریعے اس کے ناجائز ہونے اور اس کے قباحتوں کا تذکرہ کرے، تصنیفات و تالیفات میں امت کو موبائل سے بچنے کی تعلیم دے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ان کے سامنے رکھے جو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اپنے گھر خاندانی رشتہ داروں اور متعلقین میں وباء عظیم کو جنم نہ لینے دے، اخبار و رسائل ضائع کر کے امت کو اسلامی معاشرہ کا درس دیا جائے۔ حضرات، کسی نے سچ کہا ہے، برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟